آن لائن ادبی فورم بازگشت کے 34ویں اجلاس میں ہم آپ تمام کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ بالخصوص ہم استقبال کرتے ہیں آج کے مہمان خصوصی ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ یافتہ محقق، نقاد اور شاعر جناب شمیم طارق صاحب کا، ایک اور مہمان جناب ارمان فرشوری صاحب کا بھی استقبال ہے، جو آج آپ کی خدمت میں نذیر اکبر آبادی کی نظمیں پیش کریں گے۔ آپ کے علاوہ ہم استقبال کرتے ہیں بازگشت کے سرپرست استاد محترم پروفیسر بیگ احساس صاحب کا۔ آپ کے علاوہ محفل میں موجود دیگر تمام شائقین ادب کا بھی دل کی گہرائیوں سے ہم استقبال کرتے ہیں۔ حاضرین، ہمیں فخر ہے کہ ہم اس ملک کے باشندے ہیں جہاں پر مختلف قوموں کے لوگ، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں، اور ہمیں فخر اس بات پر بھی ہے کہ ہم اس زبان کے بولنے والے اور اس ادب کے پڑھنے والے ہیں جس کے شعراء اور ادیبوں نے بلا تفریق مذہب اور ملت کے تمام مذاہب کے ماننے والوں کے جذبات اور احساسات کو اپنی تخلیقات میں جگہ دی ہے۔ انہی میں سے ایک ہیں عوامی شاعر نذیر اکبر آبادی، جنہوں نے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب سے یگانگت کا اظہار کیا اور ان کے جذبات و احساسات کو اپنی نظموں میں ڈھالا ہے۔ آج ہم نذیر اکبر آبادی ہی کی نظمیں پیش کرنے والے ہیں۔ یوں تو ان کی ہر نظم اہم ہے، لیکن آج جن نظموں کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے ہولی کی بہاریں اور شب برات۔ اور ان نظموں کو پیش کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے جناب ارمان فرشوری صاحب کو۔ قبل اس کے کہ جناب ارمان فرشوری صاحب یہاں نظموں کی خدمت کریں، میں اپنے ساتھی ڈاکٹر فیروز عالم صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ نذیر اکبر آبادی کا تعارف پیش کریں۔ جناب فیروز عالم صاحب۔ نذیر اکبر آبادی اردو کے پہلے بڑے عوامی شاعر ہیں، اور ان کی پیدائش کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 1735 سے 1740 کے درمیان پیدا ہوئے۔ زیادہ تر محققین کا یہ خیال ہے کہ وہ 1740 میں پیدا ہوئے، اور ان کے یہاں ان کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ جو تمام بڑے شعراء ہیں، میر ہوں یا غالب ہوں، وہ آگرے سے دلی آئے تھے، اور ان کا کمال یہ ہے کہ ان کی پیدائش دلی میں ہوئی، لیکن یہ بسے جا کر آگرہ میں کم عمری میں ہی آگرہ چلے گئے، پھر پوری زندگی انہوں نے وہیں گزاری۔ ان کے والد کا نام سید محمد فاروق تھا، اپنے والدین کی 13ویں اولاد تھے، اور ان سے پہلے جتنے بھی ان کے والدین کے بچے ہوئے وہ اتفاق سے انتقال کر گئے۔ چنانچہ جب ان کی پیدائش جب ہوئی تو اس کے بعد سے بڑی منتیں مانی گئیں اور ان کا بڑا خیال رکھا گیا، اور اس لاڈ اور پیار کی وجہ سے انہوں نے بچپن میں بہت شرارتیں بھی کی، اور بچپن سے بے حد تیز بھی تھے۔ ان کی تعلیم کا آغاز ہوا، اور بہت جلدی انہوں نے اس زمانے میں جو دستور تھا عربی فارسی پڑھائی جاتی تھی، تو فارسی کی گلستان، بوستان، سکندر نامہ، یوسف زلیخا وغیرہ جو اہم کتابیں جو کلاسکس میں شمار ہوتی ہیں ان کا مطالعہ کر لیا تھا۔ اس زمانے کے جید عالم جنہیں بڑی شہرت حاصل تھی اکبر آباد میں یعنی آگرے میں، کاظم صاحب، تو سید کاظم جو ہے یہ ان کے استاد تھے، اور ابتدا سے ہی ان میں وسیع المشربی اور رواداری کی خصوصیات تھیں۔ چنانچہ ہندو، مسلمان، سکھ سب کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے، اور پوری زندگی انہوں نے کبھی کسی بادشاہ یا نواب کے وزیر کے دربار میں حاضری نہیں دی، بلکہ تمام عمر بچوں کو پڑھا کر گزر بسر کرتے رہے، اور ان کے مزاج میں درویشی اور قلندرانہ صفات تھیں۔ چنانچہ انسان سے محبت اور انسانیت سے محبت ان کا شیوا رہا، اور زندگی بھر ہمیشہ عوام کے درمیان رہے، عوامی زندگی گزاری، عوام کے مسائل سے بڑی اچھی طرح واقف تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی نظمیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ان تمام نظموں میں عوامی زندگی کے مختلف روپ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان کی شاعری کی ایک بڑی اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1936 کے بعد سے طبقاتی شعور کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، لیکن 18ویں صدی کا یہ شاعر جو ہے اس کے یہاں طبقاتی شعور کتنا رچا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ ہولی، دیوالی، عید، شب برات پر جب نظمیں لکھتا ہے تو امیر کے ساتھ ساتھ غریب کے خیالات کی بھی، احساسات کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ ان کے چاہنے والوں کا حلقہ بڑا وسیع تھا، اور اس میں امیر اور غریب تمام لوگ شامل تھے، اور اردو کا یہ عظیم شاعر 1830 عیسوی میں
آگرے میں انتقال کر گیا، اور ان سے چاہنے والے اتنے ان کے چاہنے والے تھے کہ شیعہ اور سنی دونوں مسلکوں کے ماننے والے لوگ ان کے عقیدت مند تھے. چنانچہ ان کی وفات کے بعد شیعہ اور سنی دونوں فرقوں کے لوگوں نے باری باری ان کی جنازے کی نماز پڑھی، اور اس طرح یہ عظیم شاعر ہم سے رخصت ہوا. بے حد شکریہ. اب میں ارمان فرشوری صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ نذیر کی نظمیں یہاں پیش کریں، ہولی کی بہاریں اور شب برات. لیکن اس سے قبل ایک مختصر سا تعارف ارمان فرشوری کا بھی یہاں دینا چاہوں گی. ارمان فرشوری کے بارے میں یہی کہنا ہے کہ وہ ویب انجینئر ہیں، اور آپ نے اپنی انجینئرنگ کی تعلیم سویڈن سے تکمیل کی ہے تعلیم کی، اور بچپن سے اسٹیج، ریڈیو، ٹی وی کے ڈراموں میں اپنی فنکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں. ایک بہترین ڈبنگ آرٹسٹ ہیں، بہت اچھے گلوکار ہیں، اور خاص طور پہ نعتیں بہت اچھی پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ آپ گرافک ڈیزائنر ہیں، بہت سارے اسی طرح کے شوق رکھتے ہیں، اور اردو سے بھی آپ کا بڑا گہرا لگاؤ ہے. تو میں چھوٹے سے مختصر سے تعارف کے ساتھ ارمان فرشوری صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ آج نذیر اکبر آبادی کی نظمیں یہاں پیش کریں. ارمان فرشوری صاحب. سب سے پہلے بازگشت ادبی فورم کے سرپرست جناب پروفیسر بیگ احساس صاحب، ڈاکٹر گلرانا صاحبہ، ڈاکٹر فیروز عالم صاحب، ڈاکٹر حمیرہ سعید صاحبہ، اور آج کے مہمان خصوصی جناب شمیم طارق صاحب، اور سبھی شرکا کو میرا پرخلوص سلام. اب سب سے پہلے سماعت فرمائیے نذیر اکبر آبادی کی نظم ہولی کی بہاریں. جب پھاگن رنگ جھمکتے ہوں تب دیکھ بہاریں ہولی کی، اور دف کے شور کھڑکتے ہوں تب دیکھ بہاریں ہولی کی. پریوں کے رنگ دمکتے ہوں تب دیکھ بہاریں ہولی کی. خم شیشے جام چھلکتے ہوں تب دیکھ بہاریں ہولی کی. محبوب نشے میں چہکتے ہوں تب دیکھ بہاریں ہولی کی. ہو ناچ رنگیلی پریوں کا بیٹھے ہو گلرو رنگ بھرے. کچھ بھیگی تانے ہولی کی، کچھ ناز و ادا کے ڈھنگ بھرے. دل بھولے دیکھ بہاروں کو اور کانوں میں آہنگ بھرے. کچھ تبلے کھڑکے رنگ بھرے، کچھ عیش کے دم منہ چنگ بھرے. کچھ گھنگرو تال چھنکتے ہوں تب دیکھ بہاریں ہولی کی. سامان جہاں تک ہوتا ہے اس عشرت کے مطلوبوں کا، وہ سب سامان مہیا ہو اور باغ کھلا ہو خوابوں کا. ہر آن شرابیں ڈھلتی ہوں اور ٹھٹ ہو رنگ کے ڈوبوں کا. اس عیش مزے کے عالم میں ایک غول کھڑا محبوبوں کا. کپڑوں پر رنگ چھڑکتے ہوں تب دیکھ بہاریں ہولی کی. گلزار کھلے ہو پریوں کے اور مجلس کی تیاری ہو. کپڑوں پر رنگ کے چھیٹوں سے خوش رنگ عجب گلکاری ہو. منہ لال گلابی آنکھیں ہوں اور ہاتھوں میں پچکاری ہو. اس رنگ بھری پچکاری کو انگیا پر تاک کے ماری ہو. لڑ بھڑ کے نذیر بھی نکلا ہو، کیچڑ میں لتھڑ پتھڑ ہو. جب ایسے عیش مہکتے ہوں تب دیکھ بہاریں ہولی کی. شکریہ. اب پیش خدمت ہے نذیر اکبر آبادی کی نظم شب برات. کیوں کرے نہ اپنی نموداری شب برات. چل پک چپاتی حلوے سے ہے بھاری شب برات. زندوں کی ہے زباں کی مزیداری شب برات. مردوں کی روح کی ہے مددگاری شب برات. لگتی ہے سب کے دل کو غرض پیاری شب برات. شکر کے جن کا حلوہ ہوا وہ تو پورے ہیں، گڑ کا ہوا ہے جن کے وہ ان سے ادھورے ہیں. شکر نہ گڑ کیا جن کے وہ پرکٹ لنڈورے ہیں.
औरों के मीठे हलवे चपाती को घूरे हैं, उनकी ना आधी पाओ ना कुछ सारी शब बरात। दुनिया की दौलतों में जो जरदार हैं बड़े, खंदों के हलवे रोगनी नाने लिए खड़े। पहुंचाए ख्वान फिरते हैं नौकर कई पड़े, जिंदे भी राह तकते हैं मुर्दे भी है खड़े। इन खूबियों की रखती है तैयारी शब बरात, ठिलिया चपाती हलवे की तो सब में चाल है, अदना गरीब के तई ये भी मुहाल है। काले से गुड़ की लिपटी कड़ी की मिसाल है, पानी से हांडी गेहूं की रोटी भी लाल है। करती है ऐसी दुखिया पंसारी शब बरात, और मुफलिसों की ये तमन्ना की फातिहा, दरिया पे जाके देते हैं बाबा की फातिहा। भटियारी के तनूर पे नाना की फातिहा, हलवाई की दुकान पे दादा की फातिहा। यहां तक तो उन पे लाती है नाचारी शब बरात। वारिस है जिनके जीते वो मुर्दे भी आन कर, हलवे चपाती खूब ही चखते हैं पेट भर। जिनका कोई नहीं है वो फिरते हैं दर बदर, औरों के लगते फिरते हैं कोनों से घर बघर। उनकी है खारी नून से भी खारी शब बरात। मुल्ला जो देने फातिहा घर घर में जाते हैं, हलवा कहीं कहीं वो चपाती उड़ाते हैं। मुफलिस कोई बुलावे तो मुंह को छुपाते हैं, शक्कर का हलवा सुनते ही बस दौड़े जाते हैं, कहते हुए ये दिल में आहारी शब बरात। घन चक्कर अपने दम में कहीं चरख खाते हैं, टूटे हवाई सैनक कहीं खहाते हैं। जिपट जपट पटाखे कहीं गुल मचाते हैं, लड़कों के बांध गोल कहीं लड़ने जाते हैं। करती है फिर तो ऐसी धुआंधारी शब बरात, आकर किसी के सर पर छचुंदर लगी कड़ी, ऊपर से और हवाई की आप कर पड़ी छड़ी। हो गई गले का हार पटाखे की हर लड़ी, पांवों से लिपटी शोर मचा कर कलम तुड़ी। करती है फिर तो ऐसी सितमदारी शब बरात, चेहरा किसी का जल गया आंखें झुलस गईं, छाती किसी की जल गई बाहें झुलस गई। टांगे बची किसी की तो रानें झुलस गई, मूछे किसी की फूक गई पलकें झुलस गई। रखे किसी की दाढ़ी पे चिंगारी शब बरात, कोई दोस्तों को दिल में समझता है अपने गैर, कोई दुश्मनों से दिल का निकाल रहे है अपना बैर। कहता है मां नजीर भी आतिश की देख सैर, या रब तू सब की कीजियो बरसा बरस की खैर। बेतरह कर रही है नमूदारी शब बरात। बेहद शुक्रिया अरमान फरशरी साहब, बड़ी उम्दगी से आपने यहाँ पर नज़ीर की नज़में पेश की, जिसके लिए हम बाज़गश्त की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। बेहद शुक्रिया जी। अब हमारे साथी डॉक्टर हुमैरा सईद आज के हमारे मेहमान शमीम तारिक साहब का तारुफ पेश करें। जनाब शमीम तारिक साहब सन 1952 में वाराणसी में पैदा हुए, बहुत ही बेहतरीन स्कॉलर और कॉलम नवीस हैं। इन्होंने करीमी लाइब्रेरी अंजुमन इस्लाम में बहैसियत डायरेक्टर अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। माहिर नक्काद, मुहक्किक और शायर हैं। भक्ति और तसव्वुफ का फ़लसफ़ा इनकी दिलचस्पी का ख़ास मौजू रहा है। सूफीज़्म और वेदांता के जो उसूल हैं उसका तज्ज़िया उनका वो अहम काम है जिस पर सन 2015 में साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया है। 20 से ज़ायद तसानीफ मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिसमें शहरक शेरी मजमुआ है, जबकि सुल्तान जमहूर टीपू शहीद की आखिरी आरामगाह पर रोशन लकीरें, शर्फ मेहनत और किफ़ालत, गालिब और हमारी तहरीक आज़ादी, तसव्वुफ और भक्ति की इस्तिलाहात, सूफिया का भक्ति राग, ज़ोए शनासी, टैगोर शनासी, कालिदास गुप्ता रज़ा,
सैयद नजीब अशरफ नदवी, गालिब बहादुर शाह जफर और 1857 तकाबुल और तनाजुर, तसव्वुफ और भक्ति जैसी तसानीफ शामिल हैं। और दिलचस्पी की बात यह है कि आपकी कई तसानीफ के एडिशन बार बार शाये होते रहे हैं। तो बाज़गश की जानिब से जनाब शमीम तारिक साहब का एक बार फिर हम खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया। अब बड़े एहतराम के साथ आज के मेहमान खुसूसी जनाब शमीम तारिक साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो आज की जो पेशकश थी उस पर अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब शमीम तारिक साहब। सदर नशिस्त मोहतरम प्रोफेसर बेग एहसास साहब, डॉक्टर फिरोज आलम साहब, मोहतरमा डॉक्टर अतिया साहिबा, मुंतज़िमीन किराम और शुरकाए नशिस्त या शुरकाए महफिल ख़वातीन व हज़रात, नज़ीर अकबराबादी की 2 नज़मों की तफ़हीम व तशरीह के लिए मुख्तस है और ये जिम्मेदारी मुझे अता की गई है, अदा करने की, कि मैं उनकी तफ़हीम व तशरीह करने की जसारत करूँ। नज़में बहुत तवील नहीं हैं और बहुत मुश्किल भी नहीं। नज़ीर की खासियत ये है कि वो बहुत आम फहम लफ्ज़ों में अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं, बहुत आम फहम अंदाज में। इसके बावजूद एक तहजीब की तर्जुमानी है उनकी नज़मों में, एक ज़हन है, एक बसीरत है जिसका वो मुज़ाहरा करते हैं। इसलिए जब तक हमें ये ना मालूम हो कि उर्दू ज़बान और उर्दू अदब, उर्दू शायरी का मिजाज क्या है, जब तक हम ये ना जाने कि खुद नज़ीर अकबराबादी का क्या ज़हन है, क्या उस्ताद तबा है, किस तरह से वो पेश आते हैं, किस तरह मुशाहिदात को शेरी कालिब अता करते हैं, तब तक हम उनकी शायरी को नहीं समझते। आज जो 2 नज़मों को आपके सामने पेश किया गया और जिनकी तफ़हीम की जिम्मेदारी मुझ पर है, उनमें एक है होली। होली का ताल्लुक हिंदुस्तान के एक ख़ास मजहब से, हिंदू मजहब से, लेकिन दूसरे मज़ाहिब के लोग भी इसमें शिरकत करते हैं, लुत्फ़ लेते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। समाजी सतह पर ये दूर लोगों को करीब लाने का जरिया है, दूर करने का जरिया नहीं है। इसकी कुछ मजहबी तावीलात भी की जाती हैं, कहानियां भी हैं, बहुत सी बातें कही जाती हैं। मुबारक, हम उनको कद्र की निगाह से देखते भी हैं और सुनते भी हैं। लेकिन एक नुक्ता नज़र ये भी है कि चूंकि हिंदुस्तान एक ज़रई मुल्क है, इसलिए जो कुछ ज़रई ज़ायद चीज़ें हो जाती हैं उनको जलाया जाता है और जलाने के बाद एक नई फिजा में हम कदम रखते हैं और इसी का नाम होली है। एक मजहबी रवायत है, एक ज़रई मुल्क की होने की रवायत है, और एक हमारी अदबी रवायत है जिसमें होली को बार बार अलग अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश की गई है। दूसरी नज़्म का ताल्लुक शब बरात से है। इसका ताल्लुक मुसलमानों के मजहब से है या इस्लाम से। कहने के लिए ये गैर मुल्की चीज है, लेकिन शब बरात की जितनी ताबीर पेश की जाती है, खुद मुसलमानों में मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के लोग, मुख्तलिफ मसालिक के लोग अलग अलग अंदाज में इसकी ताबीर करते हैं या ताबीर पेश करते हैं या इसकी तर्जुमानी करने की कोशिश करते हैं। उसमें बहुत फर्क होता है। फिर अलग अलग मुल्कों में अलग अलग अंदाज से इसको मनाया जाता है, इसमें भी फर्क है। हिंदुस्तान में जिस तरीके से शब बरात मनाई जाती है, उसके अंदाज को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये भी खालिस हिंदुस्तानी त्यौहार है, अपनी इस्लामी बुनियादों के बावजूद। समाजी सतह पर, माशरती सतह पर इसके जो बनाने का अंदाज है, तो ये 2 हिंदुस्तानी त्यौहारों से मुतल्लिक है नज़ीर की ये नज़्म, जिसमें उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया है, अपने मुशाहिदात को पेश किया है, अपनी बातों को कहने की कोशिश की है। इसको हम समझने के लिए चंद जुमले उर्दू शायरी और उर्दू अदब और उर्दू ज़बान के मिजाज के मुताबिक है कि अभी हम इम्फाल में थे, वहाँ मुख्तलिफ ज़बानों के उलमा और शोरा मौजूद। हिंदुस्तानी ज़बान के स्कॉलर ने जब मैं तकरीर करके नीचे आया तो कहने लगे कि साहब हम तो ये समझते थे कि उर्दू ज़बान का ताल्लुक एक ख़ास मजहब से है, लेकिन आपने जो एक नई तस्वीर पेश कर दी। तुमने कहा जी एक गलत फहमी पैदा की गई है और खुद गलत फहमी खुद ब खुद पैदा भी हो गई है। इसको दूर करने की जिम्मेदारी हमारी भी है और आपकी भी है। एक मजहबी लिटरेचर इसका है, इससे इनकार नहीं और ना इस पर शर्मिंदगी है, लेकिन हमारा जो अदब है
اس ادب کا کوئی تعلق کسی خاص مذہب سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہندوستانی معاشرے سے ہے، اور اس میں وہ سب پیش کیا گیا ہے جو ہندوستان میں ہے، چاہے ہندوستان کی بولیاں ہیں، چاہے ہندوستان کے مذاہب ہوں، ہندوستان کے دریا ہوں، ہندوستان کے پہاڑ ہوں، ہندوستان کی مذہبی روایات ہوں، مذہبی شخصیتوں، سب کا ذکر کہیں نہ کہیں آتا۔ تو جیسے تہواروں کا بھی ذکر آیا ہے، پھر راسخ دہلوی کا ایک شعر ہے، کہتے ہیں کہ عید کے دن وہ ذبح کر کے مجھے، عید کے دن وہ ذبح کر کے مجھے گھر میں ہولی منائے بیٹھے۔ اب یہ عید کا ساتھ جو ہے ذبح کا بھی لفظ آیا ہے، اس لیے کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس کا تعلق عید قرباں سے ہے، عید الاضحیٰ سے۔ عید الاضحیٰ اور ہولی جو دو تہوار ہیں ہندوستان میں بھی منائے جاتے ہیں، اور ان کے بنائے جانے کا ایک الگ انداز ہے جو تو خالص ہندوستانی انداز ہم کہہ سکتے ہیں، دوسرے ممالک سے اس کی مشابہت نہیں ہوتی۔ ہندوستان میں بہت سی چیزیں ہیں، دیا بھی ہے، دیپک بھی ہے، اور اس کا راگ بھی ہے، راگ راگنیوں سے بھی اس کا تعلق ہے ہندوستانیت کا، اس کو بھی پیش کیا اردو شاعری کو۔ جیسے مومن نے کہا ہے کہ اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو۔ غالب ہر زبان کے شاعروں میں منتخب شاعر ہے، سب پر غلبہ حاصل ہو۔ تو غالب کہتے ہیں کہ یہ ہے تماشا گاہ سوز تازہ ہر ایک، عزو تن کیوں چراغان دیوالی سب بسب جلتا ہوں میں، کہ جس طرح دیوالی میں قطار اندر قطار چراغ جلائے جاتے ہیں اور وہ جلتے رہتے ہیں، اسی طرح میں بھی سب بسب جلتا رہتا ہوں دیوالی میں۔ تو دیوالی کی طرف اور تہوار کی طرف اشارہ کیا۔ رش ہمارے بڑے شاعر ہیں، مشہور شاعر ہیں، کہتے ہیں کہ سال بھر تک نگہ بد سے وہ بت ہو محفوظ۔ یہاں بت کا لفظ معشوق کے لیے، محبوب کے لیے، عام لوگوں کے لیے آیا ہے۔ سال بھر تک نگہ بد سے وہ بت ہو محفوظ، لوگ ہولی سے نظر سب کی جلا لیتے ہیں۔ تو نظر بد ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ہولی جلائی جاتی ہے، ایک نیا تصور کیا ہے۔ اسی طرح کس طرح سے ہندوستانی تہذیب ہماری شاعری میں ڈھلی ہے، اس کی بہت مثالیں ہیں۔ میں صرف جانثار اختر کے جو ہمارے آج کے شاعر ہیں، ابھی حال میں انتقال ہوا ان کا، دو شعر سناتا ہوں کہ سوچو تو بڑی چیز ہے تہذیب بدن کی، سوچو تو بڑی چیز ہے تہذیب بدن کی، ورنہ تو بدن آگ بجھانے کے لیے ہے۔ دیکھوں تیرے ہاتھوں کو تو لگتا ہے تیرا ہاتھ مندر میں فقط دیپ جلانے کے لیے۔ جو شاعری کر رہا ہے، جس کے شعر ہیں، اس کا ایک خاص مذہب سے تعلق، لیکن جس کی تعریف کر رہا ہے، جس انداز کی تعریف کر رہی ہے، اس کا کسی اور مذہب سے تعلق ہے، اور وہ مذہب ہندوستان کی اکثریت کا مذہب ہے، جس کے اثرات یہاں کے معاشرے پر بھی مرتب ہوئے۔ یہ ہے اردو کا مزاج۔ ہندوستانیت کی ترویج و اشاعت میں اردو نے بڑا کام کیا ہے۔ ہندوستان کے مزاج کو ہم اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جبکہ ہم اردو کے مزاج کو، اردو ادب کے مزاج کو، اردو شاعری کے مزاج کو پورے طور پر نہ سمجھتے۔ اب اکبر، ہمارے نذیر اکبر آبادی، اسی مزاج کی ترجمانی کرتے، ان کی پوری شاعری اور ان کی پوری افتاد طب یہاں میلے ٹھیلوں میں، عام لوگوں میں، ادھر ادھر جہاں دوسرے لوگ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، وہاں اب نذیر صاحب جاتے بھی تھے، بیٹھتے بھی تھے، گفتگو بھی کرتے تھے، اور جو کچھ دیکھتے تھے اس کو پیش بھی کرتے تھے۔ اور ایک اہم چیز یہ ہے نذیر صاحب کی کہ نذیر شعرا کی اس صف سے تعلق رکھتے تھے جو معاشرے پہ تنقید کرنا، معاشرے کی غلط باتوں پر چوٹ کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ انہوں نے چوٹ کیا ہے بڑے خوبصورت انداز سے، اس سے گریز نہیں کیا ہے انہوں نے، اس کے بھی ہم نشاندہی کریں گے۔ پھر نذیر کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ بہت مشکل الفاظ ڈکشنری سے، لغات سے ڈھونڈ کر نہیں لاتے، عام لوگوں کے بول چال کی زبان ہے۔ تو اس میں بہت سے الفاظ ایسے آ گئے ہیں جو آج متروک ہو چکے ہیں یا ایک خاص خطے میں بولے جاتے ہیں، دوسرے لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن ان لفظوں کی وجہ سے معنی کی تفصیل میں کوئی فرق نہیں پڑتا، جو وہ کہنا چاہتے ہیں وہ ہمارے سمجھ میں آتا ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے ایک بات انہوں نے کہی ہمارے دل پہ مرتب ہوتی ہے اور ہم اس کا مفہوم سمجھ سکتے ہیں بعض ایک دو لفظوں کے ادھر ادھر ہونے کے باوجود۔ تو ان کی ایک نظم ہے آدمی نامہ، اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کی وابستگی، ان کی محبت، ان کا تعلق، ان کا خلوص انسان سے ہے، آدمی سے ہے، اور آدمی کے درمیان وہ کسی تفریق کے قائل نہیں ہے۔ اس میں جو تفریق نظر آتی ہے اس کی پہچان کے لیے ہے، محنتوں کی وجہ سے ہے، صلاحیتوں کی وجہ سے ہے،
اس لیے نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر ایک کو بڑا اور ایک کو چھوٹا، ایک کو حقیر اور ایک کو اعلیٰ سمجھا جائے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، زردار بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ٹکڑے چبا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ کہتے ہیں کہ انسان کی مختلف حیثیت ہے، کبھی وہ بادشاہ ہے، کبھی وہ فقیر ہے، کبھی وہ لینے والوں میں شامل ہے، کبھی وہ دینے والوں میں شامل ہے، ہر اعتبار سے، مگر اس کی آدمیت برقرار ہے۔ وہ آدمی ہے تو اب بادشاہ ہے، وہ آدمی ہے تو فقیر ہے، وہ آدمی ہے تو زردار ہے، وہ آدمی ہے تو بے نوا ہے، آدمی نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ پھر اس کی مختلف حیثیتوں کی بھی بات کر رہے ہیں، روحانی حیثیت کی، کہ ابدال قطب و غوث ولی آدمی ہوئے، منکر بھی آدمی ہوئے اور کفر کے بھرے، کیا کیا کرشمے کشف و کرامات کے کیے، حتیٰ کہ اپنے زہد و ریاضت کے زور سے خالق سے جا ملا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ یہ خدا رسیدہ لوگ ہوگی کہ جو لوگ اپنی ریاضت کی وجہ سے، اپنی روحانیت کی وجہ سے، خدا سے اپنے تعلق کی وجہ سے، بندگان خدا کی خدمت کی وجہ سے ایک اعلیٰ مقام پر فائز ہو گئے، ان کا ذکر کیا ہے۔ پھر بات کے بند میں انہوں نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنے کبر کی وجہ سے، اپنے غرور کی وجہ سے، اپنے مظالم کی وجہ سے، اپنے منصب سے، انسانیت کے منصب سے نیچے گر گئے، جیسے فرعون ہے، جیسے شداد ہے۔ پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ مسجد کے حوالے سے عبادت گاہ ہے، کہتے ہیں کہ مسجد بھی آدمی نے بنائی ہے یا میاں، بنتے ہیں آدمی ہی امام اور خطبہ خاں، پڑھتے ہیں آدمی ہی قرآن اور نمازیاں، اور آدمی ہی ان کی چراتے ہیں جوتیاں، جو ان کو تاڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ یعنی مسجد کو بنانے کا کام کون کرتا ہے؟ آدمی کرتا ہے۔ اس کی نگرانی کا کام کون کرتا ہے؟ انسان کرتا ہے، آدمی کرتا ہے۔ امامت اور خطبہ خوانی کون کرتا ہے؟ آدمی کرتا ہے۔ مقتدی کون ہوتا ہے؟ ہمارے جیسا آدمی ہوتا ہے۔ اور وہیں پہ تخریب کا کام کرنے والے، چوری کرنے والے بھی ہوتے ہیں، جن کو روکنے کا کام بھی کون کرتا ہے؟ وہ آدمی کرتا ہے۔ اس کی مختلف شکلیں انہوں نے بیان کی ہیں، اور آخر میں کہتے ہیں کہ پگڑی بھی آدمی کی اتارے ہے آدمی، چلا کے آدمی کو پکارے ہے آدمی، اچھا بھی آدمی ہی کہا جاتا ہے اے نذیر، اور سب میں جو برا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ یہ پوری نظم یہ بتاتی ہے کہ آدمی کو ایک شرف حاصل ہے، اور اس شرف کی بنیاد پر، اس صلاحیت کی بنیاد پر وہ اچھا بھی بنتا ہے اور برا بھی بنتا ہے۔ اور آخر میں اس پر جو نتیجہ اخذ کرتے گئے وہ دو لفظوں میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ انسان نے اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے فضاؤں میں اڑنا بھی سیکھ لیا، پرندوں کی طرح، مچھلیوں کی طرح تیرنا بھی سیکھ لیا سمندر میں، لیکن اسے انسان بن کر روئے زمین پر رہنا اب تک نہیں آیا، اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ وہ برا ہے، وہ اپنے منصب سے گرا ہوا ہے۔ یہ ان کا مزاج ہے، اور وہ مزاج ہندوستانی رنگ و روپ میں، ہندوستانی تہذیب میں، ہندوستانی ثقافت میں، ہندوستانی بوباس میں، طرز معاشرت میں پوری طرح گھلا بلا ہے۔ ان کی شاعری میں آتے ہیں، ہمارے ایک اسکالر نے ان کی تجزیہ کیا ہے ان کے کلام کا، کلام کے تجزیہ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اسلامی تقریبات سے متعلق نذیر کی نظموں کی تعداد صرف 4 ہے۔ اسلام سے خود مسلمان ہیں وہ، لیکن اسلامی تقریبات سے متعلق ان کی نظموں کی تعداد صرف 4 ہے۔ اس کے برعکس اہل ہنود کے تہواروں سے متعلق نظموں کی تعداد 15 ہے۔ ان دونوں میں صرف تعداد کا فرق نہیں، جذبہ اور ذوق و شوق کا بھی اختلاف ہے۔ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی تقریبات میں انہیں وارفتگی، شوریدہ سری، ہنگامہ پروری اور بے پایاں لاحبالی پن کا وہ سامان نہیں ملتا جو مثال کے طور پر ہولی میں پایا جاتا ہے، اور جس کی نظیر گرویدہ رہے۔ اس لیے انہوں نے زیادہ ہندوستانیت کا مظاہرہ کیا ہے، پورا ہندوستانیت کی پوری روح ان کے اندر سمٹ آئی ہے۔ کس طرح سمٹ آئی ہے؟ ہولی کے بہانے سے، ہولی کے حوالے سے، ہولی کو مثال بنا کر ہم پیش کرتے ہوئے اس کا تعارف کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھلے یہ آپ کو بتا دیں کہ ہولی پر نظم کہنے کا رواج پہلے بھی تھا، ہمارے بہت پرانے شاعروں کا، قلی قطب چاہتے ہم لے چلے تو آگے تک، میر ہمارے بہت بڑے شاعر، میر نے ہولی کو، جو ہندوستانی تہوار ہے، اگر دنیا میں کہیں اور ہولی منائی بھی جاتی ہے آج، تو ہندوستان اور اس کی تہذیب اور اس کے تہوار، اس کے ریت رواج کے زیر اثر منائی جاتی ہے۔ میر نے ہند کا جشن نوروز کہا ہے کہ جس طرح ایرانیوں کا ایک تہوار جشن نوروز ہے، اسی طرح یہاں ہولی ہے۔ جس طرح نوروز میں ایک دوسرے کی ضیافت کی جاتی ہے، مبارکباد دی جاتی ہے،
उससे मिला जुला जाता है, उससे ताल्लुक के खातिर का इजहार किया जाता है। उसी तरह होली में गले मिलते हैं, मोहब्बत का मामला करते हैं, ज़ियाफ़त करते हैं, जाकर उनसे मुलाकात करते हैं। वैसे ही इसलिए ये यहाँ का है। जो मीर के अशार है, छड़ियाँ फूलों की दिलबरों के हाथ, सैकड़ों फूलों की छड़ी से साथ, कुमकुमे जो गुलाल के मारे, महबशा लाल रुख हुए सारे, जश्न नवरोज हिंद होली है, राग रंग और बोली ठोली है। यानी होली में खास तौर पर रंगों का त्यौहार है। कई रंग फेंके जाते हैं, उड़ाए जाते हैं, फिजा खुशगवार होती है और मजाक भी किया जाता है, बोली ठोली भी बोली जाती है, छेड़छाड़ भी की जाती है। ये उसकी दो खुसूसियात हैं जिसकी तरफ इशारा किया है हमारे मीर ने। हमारे सीमा अकबराबादी बात के शायर हैं, कहते हैं कि कृष्ण की याद रफ्ता महफिलें जिंदा करो, बरजो गोकुल की बुझी शमों को ताबिंदा करो, खुशकिए गंगो जमन की आबियारी के लिए, दावतें दो गोपियों को रंगबारी के लिए, असरे लव फिर मुरत्तब हो जहाने रंगबू, खारो खत से फिर हो पैदा कारवाने रंगबू, प्रेम इससे लाओ भर कर खुशनुमा पिचकारियां, हूँ नई दामाने हस्ती पर लताफत बारियां। इसी तरह और बात के शायर है हमारे शमीम तरहानी साहब के, रस बनी खुशबू फजा छागल हुई, मौज गुल नाची हवा पागल हुई, आंधियों की ताल पर नाचा जुनू, आग के परचम से झलकी मौज खूं, दिल जलों की पाक होली आ गई, जिंदगी परचम नया लहरा गई। ये आज तक के शोरा कह रहे थे। और एक तारीख हमें बताती है कि हिंदुस्तान के वो सलातीन जिनका होली के से ताल्लुक नहीं था, लाल किला के जो बादशाह थे या रियासतों में जो बादशाहत आई तब, वो सब होली मनाते थे अपने कनीजों के साथ, अपने यहाँ के मुलाजिमीन के साथ, अपने उमरा के साथ, दरबारियों के साथ। तो बहादुर शाह जफर के यहाँ भी इस पे एक नज्म है कि हिंद में कैसो भाग मची रे जोरा जोरी, फूल का तख्ता हिंद बना था कैसर की सी क्यारी, कैसो फूटे भाग हमारे, लुट गई बाग बिहारी, लुट गई सब फुलवारी। तो ये एक सिलसिला चला आ रहा था। तो नजीब ने भी बहुत सी नज़में कही होली से मुताल्लिक, उनका एक दो नहीं है, काफी नज़में हैं। एक तो अभी आपने समाज फरमाई, जब फागुन रंग झमकते हो तब देख बहारें होली की, और दफके शोर खड़कते हो तब देख बहारें होली की। तो बड़े बड़े खूबसूरत अल्फाज भी आपने देखा और हमारे फरशोरी साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा भी, उसको दराज भी की। तो कुछ नज़मों की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ कि नज़ीर क्या सिर्फ यही एक नज़्म नहीं है, बहुत सी नज़में हैं। जब फागुन रंग झमकते हैं तब देख बहारें होली की, आज हम के ऐशो तरफ क्या क्या जब हुस्न दिखाया होली ने, या फिर आन की इशरत का मचा ढंग जमी पर, जुदा ना हमसे हो ऐ खुश जमाल होली में, मिलने का तेरे रखते हैं हम ध्यान, इधर देख जब आई होली रंग भरी सौ नाजो अदा से मटक मटक। देखिए ये खास अंदाज देखिए, जैसे महबूब का जिक्र है, होली का एक त्यौहार का जिक्र नहीं कर रहे, अपने महबूब का जिक्र कर रहे हैं कि जब आई होली रंग भरी सौ नाजो अदा से मटक मटक, या हुआ जो आके निशा आश्कार होली का, मियाँ तो हमसे न रख कुछ इनाज कुछ गुबार होली में, कातिल जो मेरा ओढ़े एक सुर्ख शाल आया। तो मुख्तलिफ नज़रें हैं जिसके एक एक मिसरे, इब्तदाई मिसरे हमने आपको सुनाए। यहाँ पे अब्दुल बारी आसी की जो मुरत्तब की हुई कुल्लियात नज़ीर अकबराबादी है, उसमें उसको मुताले से मालूम ये होता है कि होली पर 9 नज़में कही हैं हमारे नज़ीर अकबराबादी ने। एक उन्होंने ज़मीन में भी लिखी है, 10 हो गई, मुमकिन है और भी हो। ये मुख्तलिफ नुस्खे हैं, मुख्तलिफ शवाहिद है, उनकी बात पर कहीं इख्तलाफ की भी गुंजाइश है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता उनकी बुनियाद पर, या इसका रद्द नहीं किया जा सकता कि नज़ीर ने हिंदुस्तानियत की तरवीज और तरसील में नुमाया किरदार अदा किया है, और होली पर उनकी कई नज़में हैं। बस बात इतनी है। अब ये नज़में मुसद्दस भी हैं, मुखम्मस भी हैं और गज़ल के रंग में भी हैं। अब जैसे ये होली की रंग रलियों का समा बड़े हसीन और दिलकश, जो देख रहे हैं वो बयान कर रहे हैं, जैसे आईना दिखा रहे हैं, भाई देखिए होली ऐसे खेली जाती है, होली का दिन ये होता है,
इस तरह से मिलते हैं, इस तरह से गले मिलते हैं। जैसे जब फागुन रंग झमकते हों तब देख बहारें होली की, और तफके शोर खड़कते हों तब देख बहारें होली की, परफ्यूम के रंग दमकते हों तब देख बहारें होली की, खुम शीशे जाम छलकते हों तब देख बहारें होली की, महबूब नशे में चहकते हों तब देख बहारें होली की। वो जो देख रहे हैं उससे हमको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी होली हो। फिर इसने अबीर और गुलाल के थाल भरे रखे हुए, जहाँ से रंग उठाया दूसरे को लगा दिया, किसी को तिलक लगा दिया। ये जो पूरा समा है उस समा को हमारे सामने पेश कर रहे हैं। कहते हैं कि तुम्हारे देख के मुंह पे गुलाल की लाली, हमारे दिल को हुई हर तरह की खुशहाली, निगाह ने दी है गुलरंग की भरी प्याली, जो हंस के दो हमें प्यारे तुम ही खड़ी गाली, तो हम भी जाने ऐसा हो प्यार, ऐसा है प्यार होली का। और इसी तरह से वो महबूब से छेड़छाड़ भी करते हैं। ये भी एक रवायत है कि किस तरह से छेड़ते हैं अपने महबूब को, अपने ताल्लुक के खातिर रखने वालों को, अपने करीबी लोगों को। कहते हैं गोया निकल शफक से बदरे कमाल आया, जब मुंह से वो परीरू मिलकर गुलाल आया, जब आई होली रंग भरी सौ नाजो अदा से मटक मटक, और घूंघट के पट खोल दिए वो रूप दिखला चमक चमक। तो उसको महबूब के अंदाज में उसको पेश करने की उन्होंने कोशिश की है और उस सिलसिले में बहुत कामयाब है। हिंदुस्तानियत और हिंदुस्तान के मिजाज और हिंदुस्तान की तहजीब और हिंदुस्तान की खुसूसियत की तरसील नज़ीर अकबर आबादी की शायरी का भी खासा है, उनकी ज़िंदगी का भी और उनके मिजाज का भी, और उनके उस कलाम का भी जो उन्होंने पेश किया है, जिसको तख्लीक किया है। होली के ताल्लुक से उनकी जो नज़्मों की तरफ मैंने आपके इशारे किए हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है। मस्तों की टोलियाँ जिस तरह से आती हैं, वो किस तरह से उसको कहते हैं कि सामान जहाँ तक होता है इस इशरत के मतलूबों का, वो सब सामान मुहैया हो और बाग खुला हो ख्वाबों का, हर आन शराबें ढलती हों और ठट हो रंग के डूबों का, इस ऐश मजे के आलम में एक गोल खड़ा महबूबों का, कपड़ों पर रंग छिड़कते हों तब देख बहारें होली की। अब ये देखिए ऐश और मजे, अब इसको जिस तरह से इस्तेमाल किया है नज़ीर ने, यही उसकी खुसूसियत है। आमतौर पर यही कहा जाता है। यहाँ पे हम ये तरकीब इस तरह से सही है और इस तरह से गलत है, ये बोल चाल की ज़ुबान में उन्होंने अपनी शायरी की और उसकी तफसील की है। ये नज़ीर अकबर आबादी की बड़ी खूबी है। अब इसी तरह से शब बारात को भी उन्होंने जो देखा है किस तरह मनाई जाती है, इसका मजहबी फलसफा क्या है, मजहब इसकी तालीम क्या है और हमारे बनाने का अंदाज क्या है, वो सब देखिए। और इसको करते हुए वो अपने उसका भी अंदाज करते हैं, कोई छोड़ते नहीं है कि उनका जो मनसब है किस तरह से उसको पेश करते हैं, कि तनकीद करने का, जो गलत चीज़ है उसको टोक देने का। कहते हैं कि जिंदों की है ज़बां की मज़ेदारी शब बारात, मुर्दों की रूह की है मददगारी शब बारात। अब ये देखिए सिर्फ अकीदे का मसला नहीं है, ये हमारे यहाँ की तहजीब भी है। सर सैयद अहमद खां के फिक्र अकीदे से हम सब वाकिफ हैं, लेकिन जब वो मदरसतुल उलूम का यानी मौजूदा यूनिवर्सिटी का इफ्तिताही जलसा हुआ 1875 में, उसमें उन्होंने जो तकरीर की थी उसमें उन्होंने कहा कि मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ मौजूद है, और उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ मौजूद नहीं है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस मुल्क में है, और उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुल्क से बहुत दूर जाकर बस गए हैं, उनका भी शुक्रिया करता हूँ जो आज मौजूद हैं, जिंदा हैं, हयात है, और उनका भी जो बज़्म हस्ती से कूच कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया अदा किया। ये हमारे यहाँ की तहजीब का हिस्सा भी है। तो उसका मुजाहरा कर रहे हैं हमारे नज़ीर कि जिंदों की है ज़बां की मज़ेदारी शब बारात, मुर्दों की रूह की है मददगारी शब बारात, लगती है सबके दिल को गरज प्यारी शब बारात। अब यहाँ इसके बाद जो मजहबी तबका है जिसको सबको बराबर का दर्जा देना चाहिए, सब बराबर ही हैसियत के लोगों को बुलाना चाहिए, वो तफरीक का शिकार है। जो साहिब ज़र है उसके पास दौड़ते चले जाते हैं, उनकी बातों का भी असर लेते हैं, इससे मुतासिर भी होते हैं। कहते हैं कि मुल्ला जो देते फातिहा घर घर में जाते हैं, हलवा कहीं कहीं वो चपाती उड़ाते हैं, मुफलिस कोई बुलावे तो मुंह को छुपाते हैं, शक्कर का हलवा सुनते ही बस दौड़े जाते हैं, कहते हुए ये दिल में आहा हारी है शब बारात। हमारे हाथ में मुशाहिदा है कि ये मशाइख है, ये आलिमें हैं, ये हैं और ये हैं, ये पैसे के लिए हमको करेंगे इस तरह से। तो
یہ اسی طرح سے کچھ علتیں ہیں لوگوں نے پال رکھی ہیں، اور اس کا مظاہرہ مقدس تہواروں میں بھی ہوتا ہے، مقدس راتوں میں بھی ہوتا ہے، پاکیزہ دنوں میں بھی ہوتا ہے۔ اس کی طرف اشارہ کیا ہے انہوں نے، کہتے ہیں کہ پھرتے ہیں عشق باز جو لڑکے کی گھات میں۔ یہ آج کا مسئلہ ہے، یہ برائی، اس پر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ، دلی ہائی کورٹ میں بات ہو رہی ہے، سماج میں بات چیت ہو رہی ہے۔ برائی کو اچھائی کی طرح طور پر پیش کرنے والے بھی کچھ لوگ ہو گئے، لیکن نذیر نے اس کو برائی کر کے پیش کیا ہے، اور اس کی نسبت جوڑی ہے کہ اس رات میں بھی اس مزاج کے لوگ، اس علت کے لوگ اپنا کچھ گھات میں رہتے ہیں۔ پھرتے ہیں عشق باز جو لڑکے کی گھات میں، ٹوٹا ہی لے کے دیتے ہیں لڑکے کے ہاتھ میں، مہتابی آ کے چھوڑتے ہیں لڑکے جو رات میں۔ مہتابی ایک طرح کی پھلجڑی یا اسی قسم کی ایک چیز ہوتی ہے جس کو وہ چھوڑتے ہیں، اس کا اہتمام کا پتہ چلتا ہے۔ کہتا ہے کیا زرکیاں سی چھوڑے ہیں ہنس ہنس کے بات میں، کرتی ہے کام ان کے بھی یوں جاری شب برات۔ اس شب برات میں کیا ہوتا ہے؟ جب پھلجڑیاں چھوڑی جاتی ہیں، مذاق ہوتا ہے، چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے۔ یہ مذہب کا حوالہ نہیں دیا ہوتا، جو ظاہری سطح پر فلسفہ کیا ہے، اس کی دعائیں کیا ہے، اس کو منانے کا انداز کیا ہے، اس پر کوئی گفتگو نہیں کی ہے۔ اس کی جو سماجی حیثیت ہے اس پر صرف ذکر کیا ہے انہوں نے، ہمارے نذیر اکبر آبادی نے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کے جو منفی پہلو ہیں اس کی طرف بھی توجہ دیا ہے کہ کیا ہوتا ہے، پھلجڑیاں چھڑنے سے بے احتیاطی برتی گئی تو کیا کریں گے؟ چہرہ کسی کا جل گیا، آنکھیں جھلس گئیں، چھاتی کسی کی جل گئی، باہیں جھلس گئیں، ٹانگیں بچی کسی کی تو رانیں جھلس گئیں، مونچھیں کسی کی پھک گئیں، پلکیں جھلس گئیں، رکھے کسی کی داڑھی پہ چنگاری شب برات۔ شب برات میں آتش بازی کرنے میں جو بے احتیاطی کی جاتی ہے، جو دنیا داری کی جاتی ہے، جو ہنگامہ کیا جاتا ہے، اس سے جانی اور مالی نقصان بھی ہوتا ہے، اور یہ ایک حادثہ بن جاتی ہے۔ جو تہوار ہے وہ حادثے کی شکل اختیار کرتا ہے، اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو ہندوستانیت کے جتنے اچھے پہلو تھے اس سب کی ترجمانی اور تفصیل کی ہے ہمارے نذیر صاحب نے اپنی نظموں میں، تمام اچھے پہلوؤں کو سمیٹا ہے، بہت کچھ سوچنے کی دعوت دی ہے، بہت کچھ کہے گئے ہیں، اپنے مشاہدے کو بیان کیا ہے، اور جہاں انہیں یہ لگا ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، اس کو دور کیا جانا چاہیے، اس سے گریز کیا جانا چاہیے، تو اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ اور یہی ہماری ہندوستانیت کا مزاج ہے، ہندوستانی فکر و فلسفہ کا مزاج ہے، ہندوستانی عوام کا مزاج ہے، ہندوستان کی تاریخ ہمیں یہی بتاتی رہی ہے۔ ہم نذیر کی ان دو نظموں کی تفہیم کی جو بھی ہم نے کوشش کی وہ کامیاب ہے، ناکامیاب ہے، بات آپ تک پہنچی نہیں پہنچی اس کا فیصلہ آپ کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نذیر اکبر آبادی نے ان دو نظموں کے ذریعے بھی اپنے مزاج کا بھی تعارف کرا دیا ہے، اردو شاعری کے مزاج کا بھی تعارف کرا دیا ہے، اور ہندوستانی ذہن و تہذیب کا بھی پورے طور پر تعارف کرا دیا ہے، اور اس میں وہ کامیاب ہے۔ شکریہ۔ بے حد شکریہ شمیم طارق صاحب، آپ نے نذیر کی نظموں کا بہترین تجزیہ کیا اور بڑی سرحاصل گفتگو کی یہاں پر، ہم آپ کے ممنون ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب میں بڑے احترام کے ساتھ بازگشت کے سرپرست آج کے صدر اجلاس پروفیسر بے کے حساب صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ ہمیں صدارتی خطبے سے نوازیں۔ جناب شمیم طارق صاحب، عزیزم ارمان فرشوری صاحب، ڈاکٹر فیروز عالم، ڈاکٹر رانا، ڈاکٹر حمیرہ سعید، جناب غوث ارسلان، اور آج کی اس محفل سے جڑے ہوئے شائقین محفل، سب سے پہلے میں شمیم طارق صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ ایک طویل سفر سے واپس ہوئے، اور ابھی دوران سفر میں نے ان کو فون کیا اور کہا کہ ہماری محفل میں آپ کو شرکت کرنی ہے۔ جب وہ بامبے پہنچے اور دوبارہ میں نے درخواست کی تو وہ مہمان خصوصی بننے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ان کی ادب سے محبت اور دوستی کو جس طرح سے نبھایا جاتا ہے اس کا ثبوت ہے، میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں، اور مجھے یقین تھا
کہ ان نظموں کی قرأت ارمان فرشوری بہت ہی خوبصورت انداز میں کریں گے، اور یہ بھی یقیناً کامل تھا کہ اس کی تشریح شمیم طارق صاحب بہت ہی تفصیل کے ساتھ پیش کریں گے۔ میری دونوں توقعات پوری ہوئی، اور شمیم طارق صاحب نے نہ صرف نظیر تک خود کو محدود رکھا، بلکہ اردو کے بہت سے شاعروں نے جنہوں نے ہولی کو موضوع بنایا یا ہولی پہ اشعار کہے، ان کو بھی یہاں پیش کیا۔ پھر میں بازگشت آن لائن ادبی فورم میں یہ طے کیا تھا کہ ہولی کے موقع پر ہم نذیر اکبر آبادی کو پیش کریں گے، تو ایک ہی دن بعد شب برات بھی ہے، تو ہم نے دیکھا کہ نذیر کے ہاں شب برات پہ بھی نظم موجود ہے، تو ہم نے ہولی کی نظم اور شب برات کی نظم کا انتخاب کیا۔ نذیر اکبر آبادی نے ہولی پہ ایک سے زیادہ نظمیں کہی ہیں، لیکن ان میں یہ نظم ہم نے منتخب کی، اس میں بہت سے اشعار حذف کرنے پڑے جو آن لائن ادبی فورم کے اعتبار سے مناسب نہیں تھے۔ نذیر اکبر آبادی ایک قادر الکلام شاعر تھے، اور انہوں نے ہر حیات میں نظمیں کہیں، جیسے مثلث، مربع، مخمس، اور مسدس کے سانچے میں انہوں نے اپنی نظمیں کہیں، اور نظم جس کا آغاز قلی قطب شاہ سے ملتا ہے، اس روایت کو نذیر نے بہت آگے بڑھایا۔ یعنی ایک بادشاہ کے اظہار کے خیال کے بعد اردو میں ایک ایسا شاعر پیدا ہوا جو عوامی جذبات کی ترجمانی کرتا تھا۔ بعد میں انجمن پنجاب بنی، اور محمد حسین آزاد اور حالی وغیرہ نے نظمیں کہنا شروع کیا، باضابطہ خطبات دیے گئے نظم کے متعلق، بہت کچھ ہوا۔ لیکن ایک ایسے دور میں جبکہ شعراء نے نظم کو ترک کر دیا تھا، نذیر اکبر آبادی نے نظم کو مضبوطی سے نظم کا دامن تھاما اور بہت اچھی اچھی نظمیں لکھی۔ انہوں نے ان کے موضوعات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے ہاں کتنی وسعت تھی۔ جیسے شمیم صاحب نے آدمی نامہ سے مثالیں پیش کی، اس کے علاوہ بنجارہ نامہ، ہنس نامہ وغیرہ بھی انہوں نے لکھے۔ پھولوں پر لکھا، نسرین و سمن، نیلوفر و سوسن، چمیلی، مدھمالتی، موسری، کمل وغیرہ تمام پھولوں پر لکھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ پھلوں، وزیر کی وہ نظم جو انہوں نے ککڑی پہ لکھی بہت مشہور ہے۔ اردو شاعری پہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ اشرافیہ کی شاعری ہے اور زمین سے جڑی ہوئی نہیں ہے، اس الزام کی تردید نذیر اکبر آبادی کی شاعری کرتی ہے کہ ان کی شاعری میں ہندوستانی معاشرے کی بھرپور عکاسی ہوتی ہے، اور انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو موضوع بنایا۔ نذیر ایک عوامی شاعر تھے جن کو بہت زمانے تک نظر انداز کیا گیا، بہت زمانے تک نذیر اکبر آبادی کا نام بھی لیا نہیں جاتا تھا، لیکن ترقی پسند تحریک جب آئی تو نذیر دوبارہ زندہ ہو اور نذیر کی عظمت کو پہچانا گیا، اور نذیر کی تعین قدر بھی۔ نذیر
کا عوامی معاملہ یہ تھا کہ کہا جاتا ہے کہ نذیر کی نماز جنازہ 2 بار پڑھائی گئی، ایک امامیہ فرقے کے طریقے سے، دوسرے عام طریقے سے۔ تو یہ جیسا ان کی تعارف میں فیروز عالم صاحب نے کہا، وہ کسی بادشاہ کے دربار سے منسلک نہیں تھے، لیکن راجہ بلوان سنگھ جو بنارس کے تھے، ان کے بچوں کے اتالیف کی حیثیت سے نذیر نے کام کیا، نذیر نے خدمات انجام دی تھی۔ اب نذیر نے کسی مذہب، کسی مسلک اور تہوار کس وجہ سے ہمارے ہاں منائے جاتے ہیں اور کون سے مذہبی مسالک کی جو نمائندگی کرتے ہیں، اس پر بالکل انہوں نے نہیں چھیڑا۔ شب برات میں انہوں نے کھانے کی تفصیل بتائی، اور دیکھیے کہ یہ کتنی ہندوستانی تہذیب کا حصہ ہے کہ اس طرح دیوالی میں پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، روشنی کی جاتی ہے، مسلمان شب برات میں کرتے ہیں۔ یہ ایک قوم کا دوسری قوم پہ انفلوئنس ہے۔ اب آپ اس کو مذہبی اعتبار سے اچھا سمجھے برا سمجھے، یہاں مذہب ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ جو سماجی روایت اور سماجی اقدار ہیں ان کو پیش کیا نظیر ہے۔ اور ظاہر ہے جس طرح دیوالی میں بھی نقصانات ہوتے ہیں پٹاخوں سے، پھلجھڑیوں سے، روشنی سے، یہ نقصانات شب برات میں بھی ہوتے ہیں۔ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے، کثیر المذاہب ملک ہے، اور یہاں کی ایسی عجیب و غریب تہذیب ہے کہ ہم اس تہذیب کو خالص نہیں کر سکتے۔ ایک مذہب کا دوسرے مذہب پہ اثر ہے، ایک تہذیب کا دوسری تہذیب پہ اثر ہے، حالانکہ ہر 200 کلومیٹر کے فاصلے کے بعد بولی بدل جاتی ہے، رہن سہن، کھانے پینے کا انداز بدل جاتا ہے۔ اس کے باوجود کثرت میں جو وحدت ہے وہ ہندوستان کی شان ہے، اور ہم اسی پہ فخر کرتے ہیں۔ اب اس کو سماجی اعتبار سے اور ثقافتی اعتبار سے ان نظموں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کون سا فرقہ شب برات کو مانتا ہے، کون سا فرقہ شب برات کو نہیں مانتا، کون شب برات مناتا ہے، کون شب برات نہیں مناتا، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہمارا موضوع ادب کو پیش کرنا ہے، ہندوستان کی تکثیریت کو پیش کرنا ہے، ہندوستان کی جو انفرادیت ہے، ہندوستان کی جو تہذیب ہے، اس کا ریوائول کرنا ہے، جس میں ایک بہت اہم شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ جس لگن کے ساتھ انہوں نے ہولی کے بارے میں لکھا، اسی دلچسپی کے ساتھ انہوں نے شب برات کی، تو نذیر کو ملکہ حاصل تھا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ غور کرنے کا، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پیش کرنے کا، اور تہذیب کی یہ مختلف اکائیوں کو پیش کر کے ایک ایسی چیز پیش کرنا جو ہماری تہذیب کا حصہ ہے۔ میں شمیم طارق صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت تفصیل سے ان دونوں نظموں کا تجزیہ پیش کیا، اور دوسرے شعراء کے اشعار بھی پیش کیے، اور اس کی وضاحت کی کہ اردو زبان کسی ایک مذہب کی زبان نہیں ہے، زبان کسی مذہب کی نہیں ہوتی، اس کا بھی ہلکا سا اشارہ کیا۔ اور میں ارمان فرشوری کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ جس اعتماد سے انہوں نے نظمیں پڑھی، وہ آج کل اردو کی نظمیں عمر کے نوجوان اس اعتماد سے پیش نہیں کرتے۔ اور جو لوگ اس محفل میں شریک ہوئے، ان سب کا میں شکر گزار ہوں
बेहद शुक्रिया। बेहद शुक्रिया प्रोफेसर बेग एहसास साहब, आपके पुरमख्त सदारती खिताब के लिए हम आपके ममनून हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। अब मैं अपने साथी डॉक्टर हुमैरा सईद से दरख्वास्त करती हूँ कि वो शुक्रिया का फरीज़ा अंजाम दें। डॉक्टर हुमैरा सईद। शुक्रिया डॉक्टर बुलेराना। बाज़गश्त ऑनलाइन अदबी फोरम में आज की जो नशिस्त सजाई गई थी वो नज़ीर अकबर आबादी की 2 नज़मों से, और नज़ीर अकबर आबादी की नज़में हमारे सामने यहाँ पर पेश की जनाब अरमान फरशुरी साहब ने। बेहतरीन अंदाज में नज़मों के खिरत पर मैं बाज़गश्त की जानिब से अरमान फरशुरी साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगी और साथ ही साथ आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज की इस नशिस्त में बतौर मेहमान खुसूसी हमारे साथ शामिल रहे, शरीक रहे जनाब शमीम तारिक साहब। हम बाज़गश्त की जानिब से आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम बेहद ममनून और मशकूर हैं आपके कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और यहाँ पर नज़ीर अकबर आबादी की जो नज़में पेश की गई है, और जैसा कि नज़ीर अकबर आबादी की शायरी में जो हिंदुस्तानियत के वाज़े रंग मिलते हैं और इस पर आपकी ख़ास ही नज़र है, तो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपने इस पर तबसरा किया है। हमें बहुत खुशी है कि आज आपको सुनने का मौका मिला। नज़ीर अकबर आबादी वैसे भी मेरे पसंदीदा शायर ही हैं, तो इस तरह से भी हम और लुत्फ़ दे गई आपकी बातें। एक बार फिर हम बाज़गश्त की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमेशा की तरह हमारे सरपरस्त प्रोफेसर बेग एहसास साहब का सदारती खिताब सर हासिल रहा, और इन्होंने जिस तरह से कहा कि हमको किसी भी शायर का जब कलाम देखते हैं या तख्लीक़ की बात जब आती है तो समाजी और सकाफ़ती पहलू को सामने रखकर नज़ीर की इन नज़मों को देखना चाहिए। बेशक हम कह सकते हैं कि बाज़गश्त की जो महफिल सजाई जाती है, जो नशिस्त सजाई जाती है, उसमें सदारत खिताब भी बहुत अहम होता है। तो हम हमारे सरपरस्त प्रोफेसर बेग एहसास साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इसके अलावा आज के इस बज़्म में शामिल प्रोफेसर गयासुर रहमान साहब, प्रोफेसर गुलाम शब्बीर खान साहब, जनाब सरदार अली साहब, असलम फरशुरी साहब, अतिया रईस साहबा, अज़मत दलाल साहबा, फरहत अजीम साहबा, इशरत नाहिद साहबा, कहकशान लतीफ़ साहबा, बिल्किस सिंह साहब, कासिम अली बेग, मोहम्मद अब्दुल हक साहब, महजबीन शेख साहबा, डॉक्टर मसरत जहां का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इनके अलावा आज की इस नशिस्त में सईद नवाज साहब, गौस अरसलान साहब, इम्तियाज़ फातिमा, फ़हीम मोमिन, फ़रीद अहमद साहब, इकबाल अहमद साहब, कबीर अली, मोहम्मद अब्दुल हसीब साहब, नौशाद अंजुम साहब, उज़मा तस्नीम साहबा, तलमीज़ फ़ातिमा साहबा, अबू शहीम खां, अफशान जबीन साहबा, अनवर आज़म, दानिश गनी साहबा, शफीक़ा बानू, दानिया साखर और परवेज़ अहमद भी तशरीफ़ फरमा थे। तो हम आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं बाज़गश्त की जानिब से कि आपकी शिरकत हमें हौसला बख्शती है, और हम एक बार फिर तरोताज़ा होकर अगले हफ्ते एक और नई नशिस्त के साथ आपके सामने आते हैं। एक बार फिर फर्दन फर्दन सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा ये दो छोटे मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करो जो शमीम तारिक साहब के साथ बैठे हुए हैं। जी हाँ, हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तानियत का मुस्तकबिल और उर्दू अदब का मुस्तकबिल शमीम तारिक साहब के साथ जो जुड़ी 2 नन्ही परियां हैं, हम उनका भी ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि बहुत ही दिलचस्पी और खामोशी के साथ इन्होंने इतनी देर हमारा साथ दिया। आपका भी बेहद शुक्रिया।